سورہ مزمل مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے۔ اس میں 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 285 کلمات ہیں، 838 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی اپنے کپڑوں سے لپٹنے والے۔ اس کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ابتدائے زمانہ وحی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں آپ کو حضرت جبریل نے یا ایہا المزمل کہہ کر ندا کی۔ ایک قول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رکھے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایہا المزمل۔ بہرحال یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ردائے نبوت اور چادر رسالت کے حامل و لائق۔ یا ایہا المزمل کے لفظی معنی ہے اپنے کپڑوں سے لپٹنے والے، چادر میں لپٹنے والے۔ تو حضرت صدر الافاضل آخر میں لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے نبوت کی چادر، رسالت کی چادر کے حامل، رسالت کی چادر اوڑھنے والے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرمائیے سوا کچھ رات کے، یعنی نماز اور عبادت کے ساتھ قیام کریں، تھوڑا حصہ آرام کے لیے ہو، باقی رات عبادت میں گزاریے۔ اب وہ باقی کتنی ہے اس کی تفصیل آگے ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کیجئے، او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے۔ مراد یہ کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے آدھی رات سے کم قیام کریں یا آدھی رات کے برابر قیام کریں یا اس سے زیادہ قیام کریں۔ مراد اس قیام سے تہجد ہے جو ابتدائی اسلام میں واجب تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا میں تہجد پڑھنا فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رات کو قیام فرماتے، اور یہ لوگ نہ جانتے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوئی، تو وہ تمام رات قیام میں رہتے اور صبح تک نمازیں پڑھتے، اس اندیشے سے کہ جو قیام کی مقدار واجب ہے کہیں قیام اس واجب سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا، اور اس کو منسوخ کرنے والی جو آیت ہے وہ اسی صورت میں ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی وقوف کی رعایت کر کے پڑھو، جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرا جائے، اور مخارج کو ادا کرنے کے ساتھ پڑھو، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ حروف کو مخارج کے ساتھ تابع امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے۔
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، یعنی نہایت جلیل اور باعظمت بات آپ پر ڈالیں گے، مراد اس سے قرآن مجید ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں کئی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کئی چیزوں سے روکا گیا ہے، اور جس میں بہت مشقتوں کا حکم ہے، جس میں اوامر، نواہی اور تکالیف شاقہ ہیں جو مکلفین پر بھاری ہوں گے۔